وعلیکم السلام. عبدالعلیم اسلام آباد سے. ہاں جانتا ہوں. حضور پاکستان میں جہاں مولویوں اور سیاستدانوں کی وجہ سے جماعت کو تکالیف کا سامنا ہے، وہاں پر ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ تعلیم یافتہ ہے. یہ جو آپ کا لاؤڈ سپیکر ہے اس کے رخ میں کچھ غلطی ہے، اس لیے یہاں آواز صاف نہیں آتی. ذرا قریب کر کے آہستہ بولیے. حضور پاکستان میں مولویوں اور سیاستدانوں کی وجہ سے جماعت کو کچھ تکالیف کا سامنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک بڑا طبقہ تعلیم یافتہ لوگوں کا ایسا ہے جو کہ اس معاملے میں لاپرواہی برتتا ہے، یا ایک طرح کے انڈیفرنس سے کہنا کیا لاپرواہی یا انڈیفرنس جو کہ جماعت کی کاز سے یا اس کے بارے میں. سمجھ ہوں. پھر تو کیا ایسے لوگ بھی اس مباحلے کے دائرے میں آتے ہیں جو کہ آپ نے اس سال ایشو کیا ہے؟ مباحلہ اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس کے دائرے میں سارے آ رہے ہیں، اس پہلو سے کہ یہ مباحلہ خاص دشمنوں کے لیے ان کی ذات تک محدود نہیں ہے. یہ مباحلہ اس بات کی دعا ہے کہ اگر آپ کے نزدیک احمدیت جھوٹی ہے اور ان باتوں میں جھوٹی ہے تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ احمدیت کو ناکام اور نامراد کر دے، اور جہاں جہاں احمدیت کو کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں ان کامیابیوں کا رخ موڑ دے اور ان پر ذلت کی مار ڈالے. بس اگر سارے عالم میں جماعت احمدیہ مسلسل ترقی کرتی رہے اور آپ کی بددعائیں ناکام ٹھہریں تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ نے خدا پر جھوٹ بولا ہے اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں. دوسرا پہلو یہ تھا کہ اگر یہ بات درست ہے کہ ہم سچے ہیں تو پھر میری دعا ہے کہ اللہ آپ پر نکبت کی مار ڈالے اور آپ کے کمائے ہوئے اجتماع پھٹ جائیں، آپ پارا پارا ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسا ادبار آئے کہ اس کی دکھن اور جلن سارے معاشرے میں سنائی دے اور محسوس ہو. یہ لفظ وہ نہیں ہے مگر اس سے ملتا جلتا مضمون تھا کہ پھر ہماری دعا یہ ہوگی کہ پھر اے خدا ان جھوٹوں پر جو ساری قوم کو گمراہ کرنے کے ذمہ دار ہیں اور قوم ان کے پیچھے چل کر گمراہ ہو رہی ہے، ان کو گندا کر کے دکھا دے، ان کے جھوٹ کھول دے، ان کو آپس میں لڑا دے، ان پر طرح طرح کی وبائیں نازل ہوں، ان کو مصیبتوں کا شکار بنا. یہ دو نتائج ہیں مباحلے کے. اس میں انفرادی طور پر مباحلے کا شکار بننے والے بھی موجود ہیں، لیکن بالعموم یہ دعا انفرادی حیثیت سے نہیں تھی. بعض لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے سینے پہ ہاتھ مار کر انفرادی طور پر اس کو قبول کیا اور وہ مارے گئے، اور بعض لوگوں نے عمومی طور پر اس میں شرکت کی اور ان کے ماننے والے، ان کے حلقہ احباب، ان کے سارے ارد گرد کے حوالی مواشی، ان سب پر یہ وبال ٹوٹا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ان کی کمائی ہوئی جمعیتیں بکھر گئیں، منتشر ہو گئیں، ان کی مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، انہوں نے فرقہ بازی میں ایک دوسرے کے قتل شروع کیے. اتنا زیادہ یہ بڑا اور اغوا اور قتل اور گلیوں کا امن اٹھ گیا. یہ ساری باتیں اس مباحلے کے دعا میں شامل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سال جو اس مباحلے کا سال ہے، یہ سال نمایاں طور پر جماعت کی ترقی دکھائے اور ان لوگوں کی نکبت اور بدحالی ثابت کرے، تو پھر کس کا مباحلہ سچا ثابت ہوا؟ کون جیتا؟ یہ ہے فیصلہ جو ہونے والا ہے اور ہو چکا ہے. اور اس موضوع پر میں انشاءاللہ کسی حد تک نسبتاً زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالوں گا. سمجھ گئے آپ؟ ہاں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ کو علم ہوگا کہ کراچی میں اور پاکستان میں اب بہت سے لوگ غیر سرکاری تنظیموں میں کام کرتے ہیں جو کہ ہیومن رائٹس سے بھی کام کرتی ہیں، لیکن میری اکثر جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو اس ایشو کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. ہمارے کچھ دوست ہیں جاننے والے جو اس سلسلے میں کام کرتے ہیں اور وہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس سے آپ اس میں نہ ڈالیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اس گندے معاشرے کا حصہ ہیں
नाम का है वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, लेकिन उनकी ज़ात मुजरिमाना गफलत में शामिल है। वो ह्यूमन राइट की तरफ साथ वाबस्ता होने के बावजूद अहमदियों के ह्यूमन राइट्स को पामाल होते हुए देखते हैं और आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं, इसलिए उनकी नेकी दिखावा है। अगर बासूल नेकी हो तो जो कुछ भी गुजरे सर पर गुजरेगी, ऐसा आदमी उसूल को नहीं छोड़ेगा, वो हक की खातिर जरूर आवाज़ उठाएगा। और बाद ऐसे हैं भी, शाज़ के तौर पर पाकिस्तान में अब भी मौजूद हैं जो हक की आवाज़ जरूर उठाते हैं, खा अहमदियत के हक में उठानी पड़े। लेकिन अक्सर जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं ये दुनिया के दिखावे हैं। इन्होंने अपना अपनी आइडेंटिटी मुकर्रर की हुई है कि हमारी आइडेंटिटी ये है कि हम खिदमत करने वाले आला तबके के लोग, हुकूमतें हमारी सुनती हैं, गैर हुकूमतें हमसे पूछती हैं। ये एक किस्म का फर्जी एक बुलंद मर्तबा इन्होंने अपने लिए कायम कर लिया है और महज सोशल एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। अपने आप को मसरूफ़ तो रखना है, तो बज़ाहिर एक आला मकसद के लिए ये लोग मसरूफ़ हैं और बड़ी बड़ी हुकूमतें इनसे पूछती हैं, पाकिस्तान भी इनकी तरफ तवज्जो करता है। इनका दिखावा उस वक्त साबित होता है जब किसी सच्चे मजलूम की हिमायत करनी पड़े और अपनी साख खोनी पड़े। उस वक्त ये साख को नहीं खोएंगे और सच्चाई को छोड़ देंगे, इसलिए मुजरिम मुआशरे का हिस्सा हैं। दुरुस्त है ये बात? ठीक है।